شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اربعین کی یہ حدیث نمبر 41 پہ آج ہماری گفتگو 41-42 انشاءاللہ دونوں کو ختم کر دیں گے. پھر اگلے ہفتے 2-3 ہفتے حدیث کا درس نہیں ہوگا. کتاب التوحید کے جو باب لمبے ہیں مستقل ایک باب ہوگا. پھر چند ابواب کے بعد کتاب التوحید میں چھوٹے چھوٹے باب ہیں، چیپٹر ہیں، تو پھر ہم لوگ حدیث کی کوئی کتاب لے لیں گے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواہ مسلم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ ہاں، وہ اس کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے تو اس کو کچھ لوگوں نے 40 سے خارج کر دیا ہے. جیسے موضوع ضعیف ہے وہ حدیث، تو میرے پاس بھی وہ نہیں ہے 41 نمبر میں. شیخ سلیم بن عید الہلالی شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے جامع العلوم والحکم میں نوٹ لگایا کہ چونکہ جو صحیح حدیثیں ہیں میں انہی کی شرح کروں گا، ضعیف ہونے کی وجہ سے انہوں نے حدیث نقل کر کے اس پر کچھ نوٹ نہیں چڑھایا ہے. تو اور حدیث نمبر 41 الدنیا کلھا متاع ہے نا، نمبر 41 جو ہے یہ لا یؤمن احد، اور 42 ہے اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی. ہاں جی. تو 41 میں یہ حدیث جو 40 میں چونکہ خواتین سے متعلق حدیث بطور خاص نہیں ہے، اس کو سیٹ کیا گیا ہے، اور وہ جو آخری جو ہے 42 وہ اپنی جگہ قائم ہے. اور لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کو بہت سارے لوگوں نے شرح نہیں کیا ہے کہ جب ضعیف ہے تو پھر جیسے امام نووی نے لکھا ہے رہنے دیں اپنی جگہ، لیکن اس پر گفتگو نہ ہو. اور اس باب میں صحیح حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو لیا جا سکتا ہے. تو ہم لوگ 42 پڑھیں آخری. تو پھر ایک حدیث ہی کافی ہے نا. ہاں اس میں اسناد صحیح، اس میں اسناد صحیح ہی، اس میں جو ہے نبی محمد صلی اللہ بن عمر بن عاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حدیث صحیح و رویناہ فی کتاب حجہ. ہاں لکھا ہے امام نووی نے، لیکن حدیث وہ ضعیف ہے. اصل میں یہی ایک حدیث امام نووی کی ضعیف ہے. تو اس لیے شارحین جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ ہیں انہوں نے کہا کہ جب ضعیف ہے تو جیسے شیخ البانی کا طریقہ تھا کہ ابو داؤد سے، نسائی سے، ترمذی سے ضعیف حدیثوں کو نکال دیا ہے، تو ان کے شاگردوں کا بھی طریقہ ہے کہ جب ضعیف حدیث ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں. حدیث نمبر 42 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم أنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا
تیرے اعمال جیسے بھی ہوئے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں پر بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ لے کر کے آئے کہ اس سے زمین بھر جائے تو بھی میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کے راوی مشہور صحابی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک تھے، اور بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان، کتنا شفیق ہے۔ بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت اور مہربانی ایک چیز، اور دوسری چیز اسی حدیث میں ہے توبہ اور استغفار کی فضیلت۔ توبہ اور استغفار کس سے آپ کریں گے؟ اللہ سے۔ معاف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ راستہ کس نے بتایا؟ وہ بھی اللہ نے بتایا۔ تو اللہ بندوں کے ساتھ شفیق اور رحیم ہے، اور توبہ اور استغفار ایک محبوب عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آئے میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوگا میں ایک قدم قریب ہو جاؤں گا۔ جو میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا، اور جو بندہ زمین بھر کر گناہ کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرے گا اور ان گناہوں میں شرک نہیں ہوگا تو میں ان گناہوں کے برابر اسے مغفرت سے نوازوں گا۔ تو اللہ کی رحمت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ بندے کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ بندے کے ساتھ مہربان ہے۔ اللہ نے یہ جہنم بندوں کو زبردستی سزا دینے کے لیے نہیں بنائی، یہ تو بہت آخری مرحلہ ہے۔ بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتاب بھیجا، علماء بھیجا، دعات بھیجے، ان کی وعید، سزائیں سب بیان کی تاکہ بندہ اس کے قریب نہ جائے۔ لیکن اب بندہ خود ہی بائی چوائس جانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جدھر وہ جانا چاہتا ہے ادھر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہی چیز ہے تو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بندے اور رب کے درمیان قریب ہونے کا بہترین ذریعہ دعا ہے۔ ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے۔ بندے اور رب کے درمیان قربت کا دوسرا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر سے کوئی آفت یا مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو اللہ تعالی آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ دعا گناہ یا رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہ کی جائے۔ یعنی اللہ کے آگے مانگی ہوئی دعا یا پھیلایا ہوا ہاتھ یہ بیکار نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ دے گا اپنی شفقت، اپنی رحمت۔ جو مانگا ہے وہ دے گا، جو مانگا اس سے بہتر چیز دے گا، لیکن اس کے آگے مانگنا بیکار نہیں جاتا۔ جیسے کوئی انسان
کسی ساتھی کے ساتھ کوئی مدد مانگے، کوئی ہیلپ لے یا کچھ ہاتھ پھیلائے تو آدمی معذرت کر سکتا ہے، ریجیکٹ کر سکتا ہے. اور بندوں اور اللہ کا معاملہ کہ بندوں سے جب کوئی چیز بار بار مانگی جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، یار دیکھو عادت بنا لیا ہے. اللہ سے جب کوئی چیز بار بار مانگی جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اللہ سے مانگنے سے اللہ اور بندے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. شیخ عبداللہ القصیر ایک عالم سعودیہ میں گزرے، ابھی جلدی وفات ہوئی، بہت بڑے عالم اور داعی تھے وزارہ میں. ایک واقعہ میں بتا رہے تھے کہ عرب کے اندر جو ٹھنڈی کا موسم آتا ہے نا، ٹھنڈیوں میں بارش ہوتی ہے تو میدانوں میں خیمے لگاتے، ہر قبیلے کے لوگ بڑے بڑے خیمے، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، اور چائے قہوہ کھانا پینا، سیر و تفریح اور بالکل نیچرل ہوا کے لیے. ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلمان کے والد، یہ بھی خیمہ لگاتے تھے. آج بھی ان کے خیمے لگتے ہیں باہر. کہتے ہیں کہ خیمے لگتے تھے اور اس میں بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے کہ خیمے میں 10-20 ہزار آدمی آ سکتے ہیں. پڑھنے کا الگ ہے، نماز پڑھنے کا الگ ہے، سونے کا الگ ہے، کھانے پینے کا الگ. وہ خیمے کیا ایک طرح سے ایک پورا محلہ رہتا تھا. کہتے ایک بدو آدمی دیہاتی دور سے آیا. اب جیسے ریاض کے باہر خیمہ لگا ہے تو دور وہ جو حائل وغیرہ کا ایریا ہے یا وہ شمالی ایریا وہی ہے. اونٹ سے دور سے آیا، اونٹ پر سوار ہو گیا اور نماز کا وقت ہو گیا. آیا تھا کہ ضرورت سے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی تھی، نماز پڑھا تو دیکھا کہ ملک عبداللہ نماز کے بعد یا اذان اور اقامت کے بیچ میں، نماز ابھی جماعت فرض نماز نہیں ہوئی تھی لیکن وہ جو اذان اور اقامت کے بیچ کی نماز ہے تحت المسجد یا سنت پڑھ رہا تھا، وہ بھی پڑھے. تو وہ سنت پڑھ کر کے دعا کر رہا ہے ہاتھ. تو یہ آدمی نماز پڑھ کر کے نکل گیا، سلام پھر اچھا لگا، حالانکہ ان کے بغل میں ہی تھا. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی آیا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، چلا کیسے گیا. تو سیکورٹی سے کہا کہ دیکھو آدمی کہاں گیا. تو اونٹ یا گاڑی سے جائے گا تو جلدی سے دور تک پہنچ جائے گا، لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-60 منٹ 10 منٹ. لوگ گئے اس کو تلاش کے لے آئے، بولو چلو کہ تم کو ملک نے بلایا ہے. اب سوچئے ملک کا حکمراں ایک عام بدو دیہاتی کو بلایا انہوں نے. کہا کیوں چلے گئے تھے تم؟ کچھ کام تھا، کچھ ضرورت تھی. کہا ضرورت تو تھی مگر میں نے دیکھا کہ آپ خود ہی مانگ رہے ہیں تو جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس سے میں بھی مانگ لوں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیہاتی آدمی، پڑھا لکھا نہیں لیکن توحید کا عقیدہ دیکھیے. تو ملک عبداللہ بہت خوش ہوئے، اس سے بہت خوش ہوئے. اور اس کو جو ایک بادشاہ دے سکتا ہے، اونٹ ہے، گاڑی ہے یا پیسہ ہے، نقد ہے، سواری، جس کو کہتے تکریم کرنا، عزت افزائی کرنا، اتنا دیا کہ بالکل اس کو مالا مال کر. رزق ایسے آتا ہے. اچھا وہ چلا گیا تھا، واپس دور چلا گیا تو اس کو بلا کے لائے. جواب اس کا دیکھیے، آپ تو خود ہی مانگ رہے ہاتھ پھیلا کے، تو جس سے میں آپ مانگ رہے اسی سے میں بھی مانگ لوں گا. یہ معمولی جواب نہیں ہے. سادگی، توحید کی عظمت. اسی لیے آپ ایک حیرتناک چیز جانیں گے. سعودیہ میں ایک شہر ہے طائف. طائف مشہور شہر ہے. اسکول جب کھلا ایک بار، جیسے وہاں پر اسکول اگست میں کھل جاتے، گرمی کی چھٹی جون کے آخر میں، جولائی اور اگست میں کچھ دن رہتی ہے، یا جون جولائی اور اگست کا کچھ حصہ. تو اب پہلی کلاس میں جو داخلہ ہوتا ہے پرائمری اسکولوں میں، پہلی میں داخلہ ہوتا ہے، دوسری تیسری میں ان کا ہوتا ہے جو کہیں سے شفٹ ہو کے اس شہر میں آتے ہیں، چاہے کاروبار یا ملازمت. تو جن بچوں کا داخلہ ہوا 40-45 بچوں کا، سارے بچوں کا نام عبدالعزیز، سب کا نام عبدالعزیز. پرنسپل پریشان کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے اسکول کا ہر بچے کا نام عبدالعزیز رہے گا، کوئی دوسرے نام کا تھا ہی نہیں. اب اس پہ غور کیے، انکوائری ہوئی کہ آخر یہ بچے ایک ہی نام کے کیوں ہیں. تو وہ کتنے سال کے ہوئے؟ پہلی کلاس میں پہنچتے 5 سال، 6 سال لگتا ہے. تو 5 سال پہلے ان کا کوئی پروگرام تھا، سعودیہ کا جو
100 साल हुआ था ना, तो मियाँ आम तमाम वो लोग वो आप देखेंगे ایک جشن منائے تھے کہ 100 سال ہو گیا اس ملک کو قائم ہوئے، اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کو ایک کیا. حرمین شریفین کو 4 مسلح تھے، ایک امام لے آئے. اس سے پہلے 4 بار جماعت ہوتی تھی نا، 4 بار جماعت ہوتی تھی، چاروں اماموں کی. انہوں نے ایک کیا، قبروں کو ختم کیا، پکی قبریں، اور پورے ملک کو ایک کیا. اور یہ جو نعمت ہے سعودیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سمجھنے کے زمانے سے، تو اس جشن کے بعد اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے، جو کہ رپورٹ ہاسپٹلوں سے ملتی ہے، انہوں نے اپنے بادشاہ کی محبت میں نام رکھا عبدالعزیز، اور اسکول کا ہر بچہ عبدالعزیز. یہ جو اخوانی حزبی مردودی کہیں گے نا وہاں بغاوت ہو جائے گی، یہ ہوگا، یہ سب فضول چیزیں ہیں، حسد اور جلن ہے. آج بھی محبت اپنے حکمرانوں سے اگر دیکھنا ہے نا تو عربوں کے اندر دیکھ لیجیے، ٹوٹ کر محبت کرتے. یہ ظالم لوگ جو اخوانیوں کا طبقہ ہے، روافظ اور شیعوں سے متاثر ہے، صوفیوں والا ہے، یہ ایسے ہی اڑاتے رہتا ہے، فضول چیزیں اڑاتا ہے. محبت اس کو کہتے ہیں. اور توحید دیکھیے کس طرح سے توحید رگوں میں رچی بسی ہے. جب فتح کیا انہوں نے حرمین شریفین کو، پاک کیا شرک و بدعت سے، تو علماء نے نقل کیا ہے کہ وہ رات میں طواف کرنے جاتے تھے جب بھیڑ نہیں ہوتی تھی. بھیڑ تو ابھی 15-20 سال سے شروع ہوئی ہے نا، 30-35 سال پہلے بھی ہم لوگ کبھی جاتے تھے تو 5-7 منٹ میں 7 چکر ہو جاتا تھا. بہت کم بھیڑ ہوتی تھی. بھیڑ 20-22-25 سال میں بہت زیادہ ہو گئی. رات کو طواف کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری آل و اولاد اگر اس تیرے گھر کی حفاظت کے لائق ہے تو یہ ملک عطا فرما، اگر میری آل و اولاد اس کے لائق نہیں ہے تو جو مستحق ہے اس کو عطا فرما. یہ کتنی سادگی اور صفائی سے دعا ہوتی تھی. بندہ اللہ سے جب جڑتا ہے دعاؤں کے ذریعے تو اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، دعاؤں میں تاثیر دیتا ہے. اور اس کے بعد سے آج تک حرمین شریفین کی جو خدمت ہو رہی ہے، خلافت راشدہ کے بعد، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو سنہرا دور ہے یہ آیا. جو لوگ 60-70 میں حج کیے ہوں گے، 2-4 لوگ ملے تو میں نے کہا کہ تب تو کچھ نہیں بھیڑ رہی ہوگی، بہت آسانی سے 60-70 میں کیے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. اس وقت آدھے لوگ عرفات نہیں پہنچ پاتے تھے، راستے صحیح نہیں تھے، انتظام صحیح نہیں تھا. تو اگر انتظام صحیح نہیں ہے تو کم بھی لوگ ہیں تو بھی عبادت نہیں ہو پائے گی. اصل تو سسٹم اور انتظام ہوتا ہے. پرانے لوگوں کی روایتیں ہیں کہ وہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے عرفات تک. تو انتظام، انصرام، تعلق باللہ جب مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی دعا نہیں ہوتی ہے یا کسی گناہ کی دعا نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اس کو 3 صورتوں میں ایک صورت ضرور عطا کرتا ہے. پہلی صورت، یا تو وہ دعا اس کی خاطر یا تو دعا قبول کر لی جاتی ہے، جو مانگا وہ پا گیا. تب تو سمجھ جائے گا نا میں نے مانگا اور پا گیا. کبھی کبھی جو مانگا وہ نہیں پایا لیکن وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے. اور تیسری صورت، پہلی صورت جو مانگا وہ پا گیا، یہ تو سب لوگ سمجھ جائیں گے. دوسری صورت، وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے. تیسری صورت، یا تو اس دعا کی وجہ سے آنے والی کوئی آفت اور مصیبت ٹال دی جاتی ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ دینا بہتر ہے، یہ آنے والی یا جو مصیبت ہے اس کو ٹال دینا وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کا راز بندہ نہیں جانتا ہے نا، لیکن مانگنے میں کبھی کمی نہیں کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ جب ضرورت ہو تبھی مانگا جائے. کون آدمی ہے جو کہے مجھے ضرورت نہیں؟ رحمت اور مغفرت کی سب کو ہر وقت ضرورت ہے، اور رحمت و مغفرت اگر ہوئی تو سب چیزیں مل جائیں گی. آپ کو جاب کی ضرورت ہے، جاب مل گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دیں. اے اللہ میرے اس جاب میں عافیت عطا فرما،
میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے حسد سے پاک کر دے، مجھے اپنی روزی صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملنے کے بعد دعاؤں کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی عہدہ اور منصب ہے آپ کے پاس، نہیں ہے تو آپ مانگ رہے ہیں، پا جانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے نا۔ اولاد مانگا آپ نے، اولاد مل گئی تو کیا دعا کرنا چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد بڑی آزمائش تو اب شروع ہوئی نا، بچپن میں اولاد کو پالنا پوسنا، اور ایسا نہیں کہ اولاد بڑی ہو گئی تو آپ ٹینشن فری ہو گئے۔ جتنا زیادہ اولاد کی عمر بڑھے گی اتنا آپ کی ذمہ داریاں بڑھے گی۔ ہمیشہ آپ کو دعائیں کرنا ہے، اور وہ اولاد، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اولاد کی نیک نامی اور بھلائی وہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد نالائق ہے، کوئی کمپلین لے کر آئے گا تو آپ سر چھپاتے پھریں گے۔ وہ باپ خوش نصیب ہوتا ہے دنیا کا جس کے سامنے اس کی اولاد کی تعریف کی جائے۔ ایک ایک واقعہ ہے، قسیم بریدہ کی عدالت میں ایک لڑکا ہے، لڑکا کیا اب تو 30-35 سال کا ہوگا، میں جب تھا تو وہ جیسے سب بچے آتے نا اتنے بڑے بڑے تھے، وہ سب کھیلتے کودتے تھے۔ اب اس کی عدالت میں ایک ذمہ داری ہے، تو اس کے والد میرے دوستوں میں سے کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا جب سے لگا ہے جاب پر ہائی کورٹ میں، بہت بڑا کورٹ ہے وہ، جو ذمہ داری ہوتی ہے نا جج کے فیصلے کے بعد لکھنا، لوگوں کے معاملات کو سیٹ کرنا، ٹائم دینا، تو کہا بہت شاندار اس کی سروس ہے، لوگ بہت خوش ہیں۔ کہا ایک بار ایک دو لوگوں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور اس کے والد کا نام پوچھا، تو اور نمبر طلب کیا، تو کہا کیا کرو گے بھائی، میرے والد کا نام اور نمبر کیا کرو؟ اصرار کیا، دے دیا۔ تو کہا وہ لوگ میرے پاس آئے اور بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ایسی پوسٹ پر اتنا اچھے اخلاق والا لڑکا نہیں ملے گا جلدی۔ تو مجھ سے اس کا باپ خوش ہو کر بیان کر رہا کہ شیخ صاحب دیکھو، جب اولاد صحیح ہے نا، لوگوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، اور کوئی آدمی آ کر کے اس کا ذکر خیر کرتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے، اور اگر نالائق ہے تو سر جھکا لے گا۔ تو اولاد کی دعا کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، تعلیم دینا، اور وہ چاہے جتنی اونچائی پر پہنچ جائے، چاہے وہ عمر جو بھی ہو جائے، اس کی نیک نامی ماں باپ کی کا حوصلہ بڑھاتی، ان کو جینے کا ایک طرح سے حوصلہ دیتی، یار زندگی ہو تو ایسی، اولاد ہو تو ایسی۔ تو یہ سب چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ مانگنے سے، اللہ سے مانگنے سے۔ کبھی کمی نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک وہ گنہگار بہتر ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور وہ گنہگار جو توبہ ہی نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو دروازہ کھلا رکھا ہے نا، اب کوئی دروازہ خود بند کر لے تو وہ خود وہ مجرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رحیم بھی ہے اور غصہ بھی اس کی صفت ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، دونوں صفتیں اللہ کی ہیں، لیکن رحمت یہ غضب پر غالب ہے۔ غضب اس کا بہت آخری مرحلہ غضبناک ہوتا ہے بڑے گناہوں پہ، اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا، ورنہ اس کا غضب بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی شکار ہو جائے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے، نہیں، غضبناک ہوتا ہے۔ اس غصے کو آپ توبہ کے لیے ٹھنڈا کیجیے، اس غصے کو استغفار کے لیے ٹھنڈا کیجیے، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، توبہ اگر کیا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اسی کی نافرمانی کی، اسی سے آپ نے توبہ اور استغفار کر لیا، وہ غفور الرحیم ہے۔ دعا مانگنے کی دو صورت ہوتی ہے، دعا کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دعائے عبادت، جیسے دعائے عبادت میں کچھ مانگا نہیں جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی اور بزرگی بیان کی جاتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد و ثنا، یہ دعا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، رکوع سجدے کی دعا، یہ دعا ہے۔ ہم کہتے بھی نہیں کہ سجدے کی دعا ہے، رکوع کی دعا ہے،
مگر اس میں کچھ مانگا تو نہیں گیا ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، یہ دعائے عبادت ہے. اسی لیے دعائے عبادت سب سے بہتر دعا ہے. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہوتی ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اس سرزمین پر آئے اور انہوں نے جو سب سے پیاری دعا کی وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کچھ مانگا تو نہیں گیا ہے، لیکن اللہ کی تعریف، شرک سے براءت، اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف، توحید خالص کا اقرار موجود ہے اس دعا میں. سب سے بہتر دعا ہے. یہ ہے دعائے عبادت. اور دوسری صورت دعا کی دعائے مسئلہ، جس میں آدمی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی حاجت کو رکھتا ہے سوال کی شکل میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کا طواف کرتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس میں سب کچھ ہے نا. دنیا کی بھلائی میں آپ کے لیے جو چیز بھلی ہے سب اس میں ہے، آخرت کی بھلائی میں جو چیز ہے سب اس میں شامل ہے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. گویا دعا خود ایک عبادت ہے. دعا خود ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کی دو صورتیں، ایک دعائے عبادت جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور دوسری دعائے مسئلہ یا دعائے سوال. اللہ کی رحمت سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے. ایمان والا اگر ایمان والا ہے تو نہیں مایوس ہوتا ہے. کافر مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ غفور الرحیم ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اس گناہ کا اعتراف اور اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. گویا توبہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ایک فائدہ ہوا. توبہ اور استغفار اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے عذاب کا عذاب توبہ اور استغفار سے رک جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان فی الارض امانان من عذاب اللہ. زمین پر دو چیزیں اللہ نے ایسی اتاری تھی کہ ان کے رہتے ہوئے کبھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. ان میں ایک چیز اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ایک چیز بچی ہے. پہلی کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و ذات مبارکہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک آپ رہیں گے ان کے بیچ میں عذاب نہیں آئے گا. قریش ہو، اہل مکہ ہو، مشرکین ہو، نبی جب تک ہیں عذاب نہیں. کتنی بڑی رحمت اور شفقت تھی کہ آپ کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آئے. تو یہ چیز تو اٹھا لیا اللہ نے. دوسری چیز بچی ہے، جب تک وہ چیز لوگوں میں رہے گی اللہ اپنا عذاب نہیں نازل فرمائے گا. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا. ایک حیرتناک چیز آپ کو بتاؤں.
ہمارے ملک میں تو کوئی نیتا ہو جاتا ہے یا لیڈر تو سب سے پہلا کام کرپشن، غلط کام کرنا، کیسے دولت آئے، کیسے کسی کو نیچا دکھایا جائے، شہرت، یہی سب چیزیں ہیں نا. سعودیہ میں ایک ملک، ایک وہ منطقہ ہے، ریاست ہے القصیم. القصیم زون کے جو گورنر، پہلے نائب گورنر تھے، ابھی گورنر ہو گئے، دکتور مشعل آل سعود، ان کی ایک کتاب ہے، کتابچہ ہے. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی پوسٹوں پر رہ کر لوگ لکھ لے جاتے، یہ معمولی چیز نہیں. اس کا نام ہے الامان الثانی، دوسری جائے امان. ایک تو اللہ نے اٹھا لیا، دوسری جائے امان ابھی بھی موجود ہے استغفار کی شکل میں، اس کے ترجمے پہ ہوئے ہیں. لیکن بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ آدمی اونچی پوسٹوں پر پہنچ کر کے لکھتا پڑھتا ہے. ہمارے ملک میں یہ اعزاز اور شرف مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا کہ پہلے بھی بعد میں بھی وہ لکھتے تھے. قرآن کی تفسیر تک ان کی ہے. یہ بہت کم دنیا میں خوش نصیب ہیں جو سیاست میں اور ملک چلائیں اور پھر کتابیں تصنیف کریں. تو وہ اس کتاب کا نام الامان الثانی، ہوگی نیٹ پر، ترجمے بھی اس کے ہوئے ہوں گے. یہی سب چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی بڑی تفصیل کے ساتھ. توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص نیت. یہ شرط ہے، سچے دل سے توبہ کی جائے. توبہ کی قبولیت کے لیے دوسری پابندی کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی. یہ توبہ کی قبولیت کی شرطیں ہیں. پہلی چیز خلوص نیت، دوسری چیز جو گناہ کیا ہے اس پر اللہ کے آگے آدمی نادم اور شرمندہ ہو، اور تیسری چیز جو گناہ کیا اس گناہ کو ترک کر دے. ایسا نہیں کہ گناہ کرو پھر توبہ کرو توبہ کرو. شرابی جب توبہ کرتے تھے نا، ایسے ہی کرتے تھے نا. وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ توبہ کرتا ہوں کل سے پیوں گا نہیں، اور وہ میں کشی کے سہارے جیو نے سب، چونکہ اشعار ہوتے ہیں ان پہ فلم انڈسٹری اس کو اپنا لیتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ساقیہ ایک جام اور آخری دے دے، پھر توبہ کیا، کہا اچھا آپ توبہ کرو پھر ایک آخری جام دے دے. یہ جو شعرا شراب پینے والے ہیں ان کی توبہ ایسے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو لت لگ جاتی ہے. لیکن اس میں اچھے جو لوگ ہیں شرابی، بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو کہ توبہ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتے. اکثر شعرا کا یہی حال ہے. شعرا کی جو زندگی ہے نا، شراب شباب، لیکن بعض نے آخر وقت میں توبہ کر لی. ہمارے ملک میں ایک شاعر تھے، مشاعروں کے، ڈاکٹر ساغر اعظمی، غزلیں گیتے بہت پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے. آخر وقت میں جب توبہ کیا ہے نا تو فجر کی اذان دیتے تھے، مسجد میں نماز پہ تہجد پڑھتے، اذان دیتے، اور پھر اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی. آخری جو ایام تھے مشاعروں میں بھلے جاتے تھے لیکن شراب سے توبہ کر کے مؤذن بن گئے. اب کوئی بہترین آواز میں نظم غزل پڑھے اور اذان دے تو خوش نصیبی ہے. تو یہ توبہ کا دروازہ جو اللہ نے کھلا رکھا ہے نا، یہ رحمت ہے کہ آدمی رحمت کو طلب کرتا ہے تو پا جاتا ہے. بہت سارے شعراء کی مثال ملے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اخلاص نیت، ندامت اور شرمندگی، اور جو گناہ کیا اس گناہ سے آدمی اپنا دامن پاک کر لے، یہ توبہ کی شرطیں ہیں اور توبہ کے لیے ضروری چیز ہے. اور چوتھی چیز، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے. گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے. اور پانچویں چیز، توبہ کی قبولیت کے وقت میں کی جائے. کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جیسے ایک مثال، جاگنے کی حالت میں جب روح نکلنے لگتی ہے نا، اب مر رہا ہے، روح نکل رہی، اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی. جب آدمی کو پتہ لگ جائے کہ اب بچنے والا نہیں تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. جیسے مثال، جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا کہ اب بچے گا نہیں، مر ہی جائے گا، تو آخر وقت میں کیا کہتا ہے؟
آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اب تک وہ یہ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، لیکن اسے سمجھ میں آیا کہ نہیں، موسیٰ اور ہارون جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہی صحیح ہے. تو آخر وقت میں اعلان کر رہا تو اللہ نے کیا کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لانے کا سوچ رہا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا. تو آخری وقت جھانکنے کا وقت، ایک ہوتا ہے بستر مرض پر بیمار ہے، صحیح ساری میں توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ جو روح نکلنے لگتی ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ توبہ کو توبہ کی قبولیت کے وقت میں کیا جائے، یہ 5ویں شرط ہے. تو توبہ کا دروازہ جھانکنے کے وقت میں بند ہوتا ہے، اور دوسرا دروازہ کب بند ہوگا، سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند. ابھی سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا قیامت سے قریب، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. پچھلے سفر میں کچھ عرب نوجوان ملے ایک جگہ سعودیہ میں، حفر الباطن، وہ عراق اور کویت کا بارڈر، یعنی وہاں سے کویت 60-70 کلومیٹر ہے بارڈر سے جائے. تو عراق بھی بہت دور نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں آئے تھے اور انہوں نے کچھ کنویں کھودے، اس لیے اس کا نام حفر الباطن. نوجوان علماء تھے، کئی نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ سورج مغرب سے نکل گیا. اب اس طرح کے خواب ہمارے ہو گئے، اس کا مطلب کہ یہ ایمان اور عقیدے اور نبی کی پیشین گوئی ہے، کبھی بھی وہ صادق ہو سکتی ہے. سورج مغرب سے نکلے گا، جیسے دنیا ہے ویسے ہی رہے گی، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ہمیں توبہ میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اگر اگلا سورج مغرب سے نکلا تو پھر ہماری زندگی کس کام کی جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. توبہ کو توبہ کے وقت میں کرنا یہ توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اور چھٹی جو شرط ہے توبہ کے لیے کہ توبہ اسی کی قبول ہوگی جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا. یعنی اگر شرک پر ہے تو پہلے شرک سے اپنا دامن پاک کرے. توحید کامل بندے کے پاس ہونی چاہیے. اور اللہ سے ملاقات اگر توبے کی حالت میں ہوگی، شرک کے بغیر ہوگی، تو اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ملاقات دونوں کی ہوگی، کافر بھی ملے گا، مسلمان مومن بھی ملے گا. کافر اللہ تعالیٰ کافر کو ذلت اور حقارت سے ٹھکرا دے گا. جیسے ہوتا ہے کسی سے آپ ملے تو کوئی ڈانٹ پھٹکار دیتا ہے، کوئی محبت سے ریسیو کرتا ہے، ریسیو دیتا ہے. تو جو مشرک کافر ہے وہ ذلت کے ساتھ پھٹکار دیا جائے گا. ایمان والا اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ دے گا، ملاقات کرے گا، محبت کا اظہار کرے گا. اچھا توبہ کیسے کی جائے؟ توبہ جیسے کچھ لوگوں نے توبہ 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 کہتے ہیں نا، توبہ کا ایک واضح طریقہ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ، یہ توبہ کا واضح طریقہ ہے. اور نماز میں جب ہم سلام پھیرنے لگتے ہیں نا التحیات اور درود شریف کے بعد، تو وہاں توبہ استغفار کا طریقہ سکھایا گیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے، یہ توبہ اور استغفار کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں نماز کے اندر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سکھائی. کیوں؟ نماز سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ سے قریب ہوا اور پھر مانگا اور استغفار طلب کیا، اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو یہ اس حدیث پہ مختصر سی گفتگو ہوئی
توبہ اور استغفار سے متعلق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس حدیث سے چند فوائد و مسائل سن لیجیے۔ پہلا مسئلہ، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ابن آدم ہے نا حدیث کے شروع میں۔ دوسرا مسئلہ، نیک اور صالح انسان وہ ہے جو خود بھی نیکی کرے اور اپنے اولاد کو بھی نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دے۔ تیسرا مسئلہ، کوئی دعا اسی وقت قبول ہوگی جب اس میں دعا کی قبولیت کی شرطیں پائی جائیں۔ قبولیت کی 5-6 شرطیں بتائیں نا، اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو دعا نہیں قبول ہوگی۔ اور چوتھا مسئلہ، توبہ اور استغفار گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ساتواں مسئلہ اور آخری مسئلہ کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کی دعا کرنا بند نہ کریں، سب کچھ مل جائے پھر بھی دعاؤں سے اپنا تعلق نہ توڑے۔ دعاؤں سے تعلق توڑے تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور آپ چاہے جتنا بھی مانگ لو پا جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ دیتے دیتے نہیں اکتاتا ہے، تم اکتا جاؤ گے مانگتے مانگتے، پاتے پاتے، اب کیا کریں گے اتنا تو بہت ہے، لیکن اللہ سے جتنا بھی مانگو گے وہ کمی نہیں اکتاتا، اس کے خزانے میں کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور جو 3 صورتیں بتائے کہ مانگو تو فوراً مل جائے گا، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ ہے، یا پھر اس کی برکت سے اللہ کوئی آفت مصیبت ڈال دے گا۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔